مفتی صاحب، رمضان المبارک کے مہینے میں نعت سننا کیسا ہے؟ حافظ محمد سمیر، مظفر نگری۔ جی حافظ صاحب، رمضان ہو یا غیر رمضان، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا باعث اجر اور ثواب ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نعت میں کسی قسم کا کوئی میوزک نہ ہو، وہ گانے کی طرز پر نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنے والی کوئی عورت نہ ہو۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ نعت سننا، نعت سنانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی لیے خالد زاہد صاحب مظفر نگری تو بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہاں کی ایک مسجد کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اپنے شعر کے اندر کہ جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ کا ذکر خیر کرنا، چاہے وہ نثر کے ذریعے سے ہو، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ جس زبان سے نبی کریم علیہ الصلاۃ کا تذکرہ ہو جائے، وہ زبان کتنی خوش نصیب ہے۔ تو اس لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والا یہ باقاعدہ اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گانوں کی طرز پر نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دھن نہ ہو، اور پڑھنے والی کوئی عورت، کوئی لڑکی نہ ہو جس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہو۔ اور فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پڑھنے والا اگر امرد ہے، بے ریش بچہ ہے، اگر اس کی طرف بھی دل مائل ہوتا ہو اور خواہش ابھرتی ہو تو ایسے بچے کی بھی نعت نہیں سننی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا یہ باعث اجر اور ثواب ہے، بس شرط یہی ہے کہ اسلامی روایات کو ملحوظ رکھا گیا ہو، گانے کی دھن نہ ہو، اور پڑھنے والی عورت نہ ہو، اور امرد نہ ہو، کی طرف طبعی خواہش کا میلان ہوتا ہو۔